بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک بار ہم نے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا وچ از دا بگیسٹ سن اسلام، کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو گئے، کسی نے کہا کہ جھوٹ بولنا، کسی نے کہا کہ دھوکہ دینا، اور مختلف بچوں نے مختلف گناہ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ لیکن ناظرین، جب میں نے ان سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو، جس سن کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن بچے کنفیوز ہو گئے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر شرک کی حقیقت کیا ہے۔ واٹ از دی سمپل ڈیفینیشن آف شرک؟ تو ناظرین، شرک کی تعریف یہ ہے، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات یا اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات یعنی اس کی اینٹیٹی میں، اس کے وجود میں، اللہ کی صفات یعنی اس کے ایٹریبیوٹس میں، جو ایٹریبیوٹس، جو کوالٹیز اس کی ہیں اس کے اندر، یا اس کے رائٹس میں کسی کو پارٹنر بنانا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ذات میں شرک کرسچنز نے کیا ہے، جب انہوں نے ہولی اسپرٹ اور جیسس کو اللہ کا پارٹ قرار دیا۔ اسی طرح سے اس کی صفات میں شرک وہ حضرات کرتے ہیں جو ان کی طرف، اپنے اولیاء کی طرف یا اپنی عظیم ہستیوں کی طرف ان صفات کو منسوب کرتے ہیں جو صفات دراصل اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جیسے آپ نے اکثر ہاسپٹلز میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا یا علی المدد یا الفلا المدد۔ ناظرین، اب جس کو بلایا جا رہا ہے وہ تو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے بھی آپ کو سنتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے نہیں ہونے کے باوجود آپ کو سن سکے۔ اور جب کوئی شخص اس طرح سے غیر اللہ کو بلاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ جب یہ بات ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو جناب غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے تو آپ بھی تو ڈاکٹر کی مدد لے کر کے شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بہت کنفیوزنگ ایگزامپل ہے اور irrelevant ایگزامپل ہے جو اس طرح کے لوگ پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سے کو مدد کے لیے بلانا اور حضرت علی کو مدد کے لیے بلانا یا کسی ولی کو مدد کے لیے بلانا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈاکٹر آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے جو لاز ہیں، جو فزیکل لاز ہیں، ان کا استعمال کر کے آپ کا علاج کرتا ہے، کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک سسٹم ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے۔ جبکہ آپ جن بزرگوں کو پکارتے ہیں وہ آپ کے روبرو موجود نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ ان سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے رائٹس میں کسی کو پارٹنر بنانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کے قانون کے سامنے جھکا جائے، اور دنیا کہ کسی بھی شخص کے سامنے نہ جھکا جائے، عبادت صرف اس کی جائے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتا ہے، اوروں کے سامنے بھی جھکتا ہے، اور خدا کا یہ حق کسی اور کو دیتا ہے، تو وہ دراصل شرک کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے شرک کا ایک اور شیڈ بھی ہے۔ یہ وہ شیڈ ہے جس میں ہم میں سے اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے اپنی خواہشوں کو، اپنے ڈیزائرز کو، اپنی وشز کو اپنا معبود بنا لینا، اپنا گاڈ بنا لینا۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بہت ایکسٹریم ڈیزائر ہے، جیسے کہ آپ کوئی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پانا چاہتی ہے، یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پانا چاہتا ہے، اور دن بھر رات بھر اسی کا خیال رہتا ہے۔ جیسے بالکل صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کس کا خیال آ رہا ہے؟ جس کا خیال بالکل صبح سب سے پہلے آ رہا ہے وہ آپ کا سپریم کنسرن ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی کسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں دراصل آپ کا سب سے بڑا کنسرن ہوتی ہیں۔ آپ سب سے زیادہ وقت ان کو دے رہے ہیں، سب سے زیادہ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ نے انکانشیسلی ان چیزوں کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، آپ نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا گاڈ بنا لیا ہے۔ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ شرک کی یہ وہ قسم ہے ناظرین کرام جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہ کو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ شرک کے اندر بہت سے ایتھیکل پرابلمز ہیں،
بہت سے اخلاقی مسائل ہیں، جیسے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا اس کے اور بھی پارٹنرز ہیں تو یہ آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جب آپ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر آپ بہتان لگاتے ہیں، آپ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ افترا کرتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر آپ اللہ کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اتنا سب کچھ احسان کرنے کے بعد جب آپ اس کو فراموش کر کے دوسروں کو وہ درجہ دے دیتے ہیں تو یہ دراصل آپ بہت بڑی اخلاقی برائی میں، ایتھیکل ایول میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچیں کہ آپ کے والد نے آپ پر بہت زیادہ احسان کیا ہے، وہ آپ کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ کو پیار دیتے ہیں، اور دنیا کی کسی بھی آدمی سے زیادہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ سکسیزفل ہو جائیں، آپ ان سے بڑے آدمی بن جائیں، اور آپ ریسپانس میں اپنے والد کو چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں کی عزت کرنے لگ جائیں، اپنا پیسہ ان کے اوپر خرچ کریں، اپنے والد سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنے لگ جائیں، ان کا تذکرہ زیادہ کریں، اپنے والد کا نہ کریں، تو ذرا سوچئے کہ والد کے کانٹیکس میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کتنی بری بات معلوم ہوتی ہے۔ بالکل ہمارے والد سے کہیں زیادہ بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، اور جب ہم اس کو بھلا کر اوروں کو، دولت کو، اولیاء کو، اور اسی طرح سے بتوں کو، دیوتاؤں کو، اور دنیا کے پاورفل لیڈرز کو، پولیٹیشینز کو جب اپنا معبود بناتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنا زیادہ تر وقت ان کے لیے الاٹ کر دیتے ہیں، تو دراصل ہم ان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاقی برائی میں، سب سے بڑی اخلاقی برائی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر فارم سے، شرک کی ہر قسم سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔